باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں آپ کو بھلی لگتی اور وہ اپنے دل کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے، جبکہ خدا فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو تو غرور گناہ کے آڑے آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ماشاءاللہ۔ اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اگر کھلی نشانیوں کے آنے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابر کے سایہ کے پیچھے عذاب خدا یا ملائکہ آ جائیں اور ہر امر کا فیصلہ ہو جائے، اور سارے امور کی بازگشت تو خدا ہی کی طرف ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے 210 تک کی تلاوت کا اور ترجمے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں دو طرح کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو قسم کے لوگوں کے کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو وہ کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی باتیں دنیائی زندگی میں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں،
اور وہ جب باتیں کرتے ہیں تو بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور اپنی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی قرار دیتے ہیں، قسمیں بھی کھاتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ وہ بدترین دشمن ہوتے ہیں اسلام کے بھی اور انسانیت کے بھی۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں، یعنی جب تک آپ کے سامنے رہتے ہیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تو انسان باتوں کو سنے تو واقعی تعجب کرتا ہے، لیکن جب آپ کے پاس سے منہ پھیرتے ہیں تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کھیتیوں اور نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا نہ کریں تو پھر جو انہوں نے اپنی عزت بنائی ہوتی ہے، جو کہ اخذتہ العزت بالاسم، گناہ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے جو انہوں نے جھوٹی اپنی عزت بنائی ہوتی ہے، تو وہ آڑے آتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ فحسبہ جہنم، تو ان کے لیے جہنم ہی ہے۔ فلبئس المہاد، تو بدترین ٹھکانہ ہے وہ جہنم کا۔ تو یہ ایک قسم کا گروہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا۔ اب دوسرے قسم کے گروہ کی بات کی گئی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو منافقین کا یہ کردار ایک دائمی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے مصداق ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کل سرکار دو عالم کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے اور آج دوسرے ذمہ داران دین کے سامنے کرتے ہیں، اور ان کا کام فساد پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اپنی مادی ایجادات سے آبادیوں کو برباد کرتے ہیں اور مانوی فسادات سے نسلوں کو تباہ اور گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں اسلام سے وفاداری صرف سرکار دو عالم کا سامنا کرنے میں ہے، اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور مذہب کے فرائض صرف عوام کا حصہ ہیں۔ حکام کو ہر طرح کے شر و فساد کا اختیار حاصل ہے۔ ان کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور نصیحت کرنے والوں کو اپنے سے پست سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، بلکہ در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بدترین انجام ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ تو جو شان نزول بیان کیا گیا ہے تفاسیر، تو اس میں کہا گیا یہ اخنس بن شریک ایک شخص تھا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک دوسرا گروہ یا انسانی کردار کی جو دوسری تصویر ہے، تصویر کا دوسرا رخ، جہاں الناس سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا دونوں میں رسول میں موجود تھے، اور ایک کردار اگر توہین انسانیت تھا تو دوسرا انسانیت، اور کہا گیا وہ من الناس من یشری مرضا۔ تو یہ کس میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں یہ ہے کہ انسانوں میں ایسا بھی ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور اللہ کی اس آیت کا مصداق کائنات حضرت علی کو قرار جب انہوں نے شب ہجرت بستر رسول پر لیٹ کر اپنی جان خطرہ میں ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ زندگی کا تحفظ کیا تھا، اور بقول احیاء الاسلام رب العالمین نے ملائکہ پر مباحثت کی تھی کہ میرے بندوں میں ایسے افراد بھی ہیں، اور انہیں بھی اس طرح کی دعوت دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جبریل اور میکائیل سے کہا کہ تم دونوں بھی آپس میں بھائی ہو، تم میں سے کون ایک دوسرے پر زندگی قربان کرتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا کہ پروردگار ہم زندگی چاہتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ جاؤ پھر دیکھو زمین پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے
قربانی دینے کے لیے آمادہ ہے، فرشتے زمین پر آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالی ہے جو تفسیروں میں اس کی شان نزول بیان کی گئی، تو گویا یہ انی تعالی کا